جی ناظرین کرام، بہت سارے آرٹیکل ہیں جی، بہت سارے بکھرے ہوئے خیالات ہیں، لیکن پہلے مجھے ایک آرٹیکل پڑھنے میں مزہ آئے گا. مزہ اس لیے آئے گا کہ جب ان کے اپنے معاشرے کی باتیں، خرابیاں جو ان کے اپنے ذریعے سے آتی ہیں تو ذرا ایک تسکین سی ہوتی ہے. اور کیا جی، یہی کہہ سکتا ہوں. کرسٹوف کا آرٹیکل ہے جی، ظاہر اکنامک ایشو پر لکھتے ہیں. انہوں نے لکھا کس بات پہ، پہلے بھی لکھا تھا انہوں نے، برانڈڈ بائی ہر پمپ. ایک لڑکی کی داستان ہے، 19-20 سال کی، پولیس نے پکڑ لیا. چھوٹی عمر پہ اگر کوئی سیکس کر رہا ہو اور والنٹیئر کر رہا ہو، ویسے تو بڑی عمر کے لیے ان کے ہاں جائز ہے، کرتے رہتے ہیں، تو وہ پکڑ لیے جاتے ہیں. اور وہاں اس کے معاشرے میں یہ ہے کہ اگر وہ جبراً ان سے نہیں کرایا جاتا تو یہ جرم نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہے کہ انہیں کسی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ پتہ چلا کہ امریکہ میں جتنی یہ سیکس کراتے ہیں، یہ دلال جو ہوتے ہیں، دلے جسے کہتے ہیں وہ اپنی زبان میں پمپ کہتے ہیں انگریزی والے، یہ لڑکیوں کو کس طرح پھانستے ہیں اور اس کی کیا صورتحال پیدا کرتی ہے. انہوں نے کہا برانڈڈ بائی دی پمپ. برانڈڈ کیا ہے کہ گردن پر ان کی یا کسی پیٹھ پر کسی جگہ پہ وہ اپنا نام لکھ دیتے ہیں، یا کوئی ایسا اور نشان بنا دیتے ہیں جس سے پتہ چلے کہ یہ لڑکی جو ہے اس گروہ کی ملکیت ہے اور وہ جس کو جس طرح چاہے استعمال کرے. انہوں نے کہا ان لڑکیوں کی بھی عجیب حالت ہوتی ہے، کبھی کبھی تو وہ اپنے دلالوں سے وہ کوئی محبت میں مبتلا ہو جاتی ہیں، اور اس محبت میں مبتلا ہونے کے بعد ان سے بلیک میل ہوتی ہیں. پھر کبھی کبھی بھاگنے کی کوشش کرتی ہیں، یہ ان کو بھاگنے نہیں دیتے. یہ کس طرح ان کو باندھ کے مرتے ہیں، پانی میں ڈبوتے ہیں، یہ کرتے ہیں. کہ اس کی کہانی ایک لڑکی کے حوالے سے، کچھ اور لڑکیوں کے حوالے سے، اور بتایا کہ امریکہ کی سوسائٹی میں یہ کام ہو رہا ہے اور ٹھیک ٹھاک طریقے سے ہو رہا ہے. اور ان لڑکیوں کی جو یہ کر رہی ہیں، 14-year-old girl in several states against a man accused of selling a 14-year girl. اب یہ حالت ہے جی. اور اس کے لیے وہاں ویب سائٹ ایک بنی ہوئی جی، جس پر ایک بہت بڑی کمپنی جو کہ پبلک بزنس کرتی ہے وہ اس کے شیئر ہولڈ کرتی ہے. وہ کہتے ہیں ہم تو پولیس کی مدد کرتے ہیں، ہم تو ایلیگل ٹریڈ کو ہونے نہیں دیتے. ایلیگل ٹریڈ کیا ہے؟ ایلیگل ٹریڈ یہ ہے کہ اگر یہ کام آپ اس لڑکی کی رضا کے بغیر کرائیں، اگر آپ اس کی کم عمری میں کرائیں تو بس ایلیگل ہے، ورنہ بالکل جائز ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر لڑکیاں جبراً یہ کام کرتی ہیں وہ مجرم نہیں ہوتی، بلکہ انہیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے. اور نے کہا کہ they were his property and they were for sale. لکھ دیا جاتا ہے پیچھے ان کے پمپس یہ سارے کام جو ہیں ویب سائٹ پر اوپنلی کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ لڑکی اس سے آزاد ہوئی ہے تو ایک بڑی سمارٹ ایمبیشس لڑکی کے طور پر وہ کام کر رہی ہے. لڑکے آ گئی تھی گھر سے باہر اور اس کے بعد یہ انجام آنا. ایسے ہی مجھے تسلی کرنے کے لیے اپنی جنا. دوسرا آرٹیکل دا فیلئر آف دا فیس بک جنریشن. یہ فوکوہاما نہیں ہے اینڈ آف ہسٹری والا جی، وہ بیچارہ اب جگہ جگہ دیکھ رہا ہے کہ کہاں کہاں ڈیموکریسی. اور وہ مصر کا آج الیکشن تھے نا، کل تھے، 2 دن میں ہوئے ہیں، ابھی تو رزلٹ تو نہیں آیا، پتہ چل جائے گا کہ جو امیدوار ہیں ان کی کیا صورت ہے. بتاتے ہیں کہ ایک تو شفیق صاحب ہیں کوئی، وہ کہتے ہیں کہ بڑے ان کے ملٹری کے بھی قریب ہیں، وزیر اعظم رہے ہیں پہلے اس کے حسنی مبارک. ان کے وزیر خزانہ بھی ایک صاحب ہیں، وہ بھی خاصے عمر موسیٰ جو مبارک رجیم کے رہے ہیں، وزیر بھی رہے ہیں اور عرب لیگ کے سیکرٹری بھی رہے ہیں. یہ کینڈیڈیٹ لیفٹ کے بڑے ان کے پسندیدہ کینڈیڈیٹ ہیں. اور عبد المنیم عبد الفتوح ایک صاحب ہیں جنہوں نے ایک طرح سے بغاوت کی تھی ان سے، کیا نام ہے ان کا، اخوان سے. اور اخوان نے نکال دیا تھا کہ وہ الیکشن لڑنا چاہتے، صدارتی اخوان کہتی صدارتی الیکشن نہیں ہونا. اب رزلٹ ہے کہ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کو بہت سلفی بھی سپورٹ کر رہے ہیں، مذہبی قوتیں سپورٹ کر رہی ہیں اور دوسرے بھی کر رہی ہیں. ایک ان کا اپنا کینڈیڈیٹ بھی ہے. تو یہ سارے کینڈیڈیٹ جو لڑ رہے ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلامسٹ جو ہیں ان دنیا میں خاصے سٹرونگ ہو گئے ہیں اور ان کی خاصی بیکنگ ہے اور وہ خاصی طاقت پکڑتے جا رہے ہیں. اور انہوں نے ایک تجزیہ کیا ہے، یہ اکٹھے آئے تھے فرانسس فوکوہاما اور ہنٹنگٹن کلیش آف سیولائزیشن والا. تو اس کا دا پولیٹیکل سائنٹسٹ سیموئل ہنٹنگٹن in his 1968 book Political Order in Changing Society noted that revolutions are never made by poor. They are made up by upward mobile urban middle class activists whose hopes and expectations are thwarted by the existing political system. انہوں نے کہا جی جو اوپر ابھرتی ہوئی شہری اربن کلاس ہے وہی انقلاب لاتی. پاکستان میں دیکھ لیں آپ، شہروں کی جو مڈل کلاس ہے، یہاں کے نوجوان ہیں، جہاں کی عورتیں ہیں، یہ نقشہ یہ اب آج چینج کی بات کرتی ہیں، ابھرتی ہوئی طبقہ. چنانچہ اس لیے میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ
نواز شریف کو خطرہ ہے تو عمران خان سے ہے، اس لیے نہیں کہ وہ طاقت بن کے ابھرے، اس لیے کہ دونوں کا کلائنٹل ایک تھا۔ نواز شریف بھی انہی لوگوں کے سارے آیا تھا، یہ بھی انہی کے سارے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہے کہ غریب آدمی انقلاب لاتا ہے، انقلاب یہی مڈل کلاس، اربن مڈل کلاس لاتی ہے اور وہ لے کے آتی ہے۔ ہنٹنگٹن صاحب کا یہ قول نہیں ہے، بلکہ بہت سے لوگ جو ہے نا یہ بات کہتے تھے۔ اب یہی جو جہاں آج الیکشن ہو رہے ہیں اس پر ان لوگوں کے اس طرح کے تجزیے۔ اچھا، اب یہ امرتا سین کا سرسی کروں گا، دا کرائسس آف یورپین ڈیموکریسی۔ انہوں نے کہا یہ امرتا سین جو نوبل لاریٹ ہیں انڈیا کے اور اکانومسٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ صاحب یہ جو کہتے ہیں نا کہ جہنم کا رستہ جو نا اچھی نیتوں سے بھرا ہوا ہے، انہوں نے کہا یہی حال یورپ کا ہے۔ یورپ والوں کی نیت تو ٹھیک ہوگی لیکن جو سسٹم اکنامک کو بنا رہے ہیں وہ ان کی ڈیموکریسی کو بھی فیل کر رہا ہے، ان کے اکنامک کرائسس بھی پیدا کر رہا ہے۔ وہاں دو صورتحال پیدا ہو گئی ہیں، ایک تو ان کی ڈیموکریسی کو کیسے بچائے، لوگوں کی رائے عامہ لے کر آپ پالیسی کیسے بنائیں۔ اچھا، یہ ایک پوری مغرب میں ایک بحث چل پڑی ہے کہ اتھارٹیرین کیپٹلزم سچی بات ہے یا ڈیموکریسی کے ساتھ ڈیموکریٹک کیپٹلزم جو ہے وہ چلے گی۔ انہوں نے کہا سنگاپور تھا، یہ تائیوان تھا، یہ چین ہے، یہ تو ڈیموکریسی نہیں ہے۔ جنوبی کوریا ہے، یہ جو ڈیموکریسی نہیں تھے، اتھارٹیرین ان کے ہاں رول تھے خاصا، اور اس کے بعد بھی انہوں نے صنعتی ترقی کی۔ تو یہ کانسیپٹ کہ جمہوریت کے ساتھ صنعتی ترقی ہو سکتی ہے، معاشی ترقی ہو سکتی ہے، یہ تو غلط ثابت ہو گیا۔ تو اب کہیں یہی تو کامیاب نہیں ہو رہا، تو مغرب میں انہیں اپنے بہت سے فیصلے کرنے کے لیے یورپ میں بہت سے لوگوں کی رائے لینی پڑتی ہے۔ اب ایفیشینٹ مارکیٹ کیا کر سکتی ہے؟ انہوں نے کہا یورپ کینٹ ریوائیو اٹ سیلف وداؤٹ ایڈریسنگ ٹو ایریاز آف پولیٹیکل لیجیٹیمیسی۔ فرسٹ، یورپ کینٹ ہینڈ اٹ سیلف over to the unilateral views or good intentions of experts without public یعنی ریزننگ پبلک میں کیے بغیر آپ صرف اس پہ نہیں کر سکتے۔ دوسرا یہ ہے کہ both democracy and the chance of creating good policy are undermined when ineffective when bilateral and just politically are dictated by leaders. The obvious failure of the austerity mandate، اب جو انہوں نے یہ پالیسی بنائی ہے یہ بھی ان کا نہیں چلتی، آسٹیریٹی کی انہوں نے پالیسی بنائی ہے، کفالت کی کہ کم خرچ کیا جائے، کفایت شاری کی جائے، کفایت کی جائے، یہ بھی نہیں چل پاڑی جی۔ دو آرٹیکل جی، ایک تو پاکستان کے کلدیپ نیر اجاز امیر صاحب کا جی، وہ کہتے ہیں ٹریزن اینڈ سمال چینج۔ انہوں نے کہا کیا پڑھی تھی کہ ان دنوں میں آپ اس مقدمے کو لے کر آتے جو لے کر آئے ہیں آپ ڈاکٹر شکیل کا، کوئی اچھا وقت نہیں آپ تلاش کرتے تھے۔ وی شوڈ ناٹ آرڈر آور لائفز ٹو پلیز دا یونائٹڈ اسٹیٹ بٹ شوڈ وی گو آؤٹ آف آور وے to invite international distrust. I could be totally wrong, but I think that a freely sentencing at this juncture sends out the wrong signal. لیکن بڑا غلط پیغام کیا ہے ان کو اس وقت سزا دے کر۔ اچھا، کہتے ٹھیک ہوں گے پر کیا کیا جائے، اس کے بغیر چارہ بھی نہیں تھا، گزارا بھی نہیں تھا جی۔ اور انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ جی انہوں نے کچھ چیزیں اور بھی آخر میں کہی ہیں کہ جی مسئلہ زرداری کا ہے، کیانی کا ہے، کیانی تک آتا ہے، اور فیصلے ہمارے کون کرے گا، کیسے کرے گا۔ پی این اے کی موومنٹ میں بھٹو کے ساتھ خلاف جو تھی، انہوں نے کہا سعودی امبیسڈر آئے تھے، اب جو ہے ترکش امبیسڈر کام کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ بہت سی باتیں ہیں۔ یہ کلدیپ نیر صاحب جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں جی کہ انڈیا کا پارلیمنٹری اسٹرکچر تباہ ہو رہا ہے جی، کرپشن کو چونکا دینے والی خبر نہیں رہی جنوبی ایشیا میں، اور انہوں نے کہا کہ ایک سکینڈل ختم ہوتا ہے دوسرا شروع ہوتا ہے، اور ساری انہوں نے کہا مثلا ابھی تک جو ان کا لوک پال بل ہے، احتساب کا آرڈیننس ہے، وہ پاس ہی نہیں ہو سکتا، کئی دنوں سے پڑا ہوا ہے، طے نہیں کرتے کیونکہ ممبران اسمبلی نہیں چاہتے کہ ان کا احتساب ہو سکے، وہ احتساب کے اداروں کے کوریڈور میں جانے کو تیار نہیں ہے۔ پاکستان والا حال ہے جی۔ انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے بہت زیادہ وہاں پرابلم بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ تو اس بات پہ بھی کہتے ہیں کہ جو سینٹرل بیورو آف انٹیلیجنس ان کا سی بی آئی ہے، احمد آرا ہے، اس پر مرکز کا کنٹرول کیوں رہے، اور لوک پال کے انتخاب کے لیے سلیکشن بورڈ کا قیام بھی ان کے لیے اہم ہے، یہ کیسا کیا جائے۔ مطلب وہ احتساب اس ڈیموکریسی میں کوئی ایکسیپٹ ہی نہیں کیا جا رہا جی۔ تیزی کے ساتھ 3 آرٹیکل کا تذکرہ، وائی آر وی ابینڈننگ دی افغانس، یہ وی احمد رشید صاحب لکھتے ہیں، وی سے مراد امریکنز ہی ہیں۔ انہوں نے کہا صاحب یہ جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، انہوں نے کہا کہ اب وہ جنگ کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور جنگ یقیناً ختم کی جا رہی ہے، نیٹو والے تنگ آ چکے ہیں، لڑنا نہیں چاہتے، اب انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اکنامک ریوائول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ طالبان کابل پہ قبضہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے اور اس کی کیا صورت بنتی ہے، لیکن وہ اس بات پہ پریشان ہے اور کہ اس وقت ایک اور بڑا سیریس کرائسس جو پیدا ہو رہا ہے، یہی نہیں کہ اسلام آباد اور واشنگٹن کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، بلکہ پاکستان کے اندر انٹرنل کرائسس بھی ہے، اور اس انٹرنل کرائسس کی وجہ سے صورتحال اور گمبھیر ہوتی جا رہی ہے۔ اس طرح کی باتیں لکھتے ہیں۔
پرائم ٹو ایکسپلوڈ جی ایگنیشس کا آرٹیکل ہے، یہ کا سیریا کے لیے پرابلم جو پیدا ہو رہا ہے اس کے حوالے سے ہے. چائناز اکنامک کرائسس فرید ذکریہ کا آرٹیکل ہے. اور اب آج کل ان کو پڑی ہوئی ہے کہ چائنا کا جو کرائسس ہے اکنامک کرائسس یہ کیا بننے والا ہے. ان کا خیال ہے کہ ہاں پولیٹیکل کرائسس بھی ہے وہ تو شاید اوور کر لیں گے، لیکن جو چائنا کا اکنامک کرائسس ہے وہ کہتے ہیں خیر کوئی بات نہیں ہے. جاپان نے بھی دوسرے ملکوں میں 9% 10% ترقی کی تھی، لیکن ایک وقت آتا ہے ایک دہائی کے بعد کہ وہ ترقی کی رفتار آٹومیٹکلی کم ہونا شروع ہوتی ہے. اس کی کئی ریزن ہیں، ان کے ملک کے اندر لیبر بڑھ جاتی ہے، دوسری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہے، تو وہ وہاں بھی ہو رہا ہے. لیکن آج کل یورپ والے، یورپ کرائسس، امریکہ والے خاص طور پر چائنا کرائسس، فار ایسٹ کرائسس وغیرہ ان چیزوں پر توجہ دے رہے ہیں. مڈل ایسٹ پہ بھی، وہ سیریا پر اب ان کی نظریں ہیں. اللہ بچائے نظر بد سے بھی اور نظر یورپ سے بھی، نظر فرنگ سے بھی شام کے لوگوں کو کیا کرنا چاہتے ہیں. بشار الاسد کے ساتھ تو ہم کوئی نہیں ہیں، لیکن یہ کہ بشار الاسد کو ہٹانے کے لیے مغرب کی فوجیں آئیں گی جیسے قذافی کو مارنے کے لیے آئی تھی، تو یہ بھی کوئی عجیب و غریبی فنامنا نظر آتا ہے جی. بہرحال ایک کال لیتے ہیں، اگر وقت ہے تو بات کرتے ہیں جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میر صاحب میں راجہ بول رہا ہوں راولپنڈی سے. جی جی میر صاحب یہ جو امریکہ کہہ رہا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ جب ہمارا پرائم منسٹر ہمارے عدالتوں کے فیصلے نہیں مانتا، اسپیکر نہیں مانتی، تو اگر امریکہ نے کہہ دیا ہے تو وہ تو پھر پورا حق رکھتا ہے. دوسرا میں یہ کہتا ہوں کہ ہم عوام منتخب کر کے چن کے چور اسمبلیوں میں بھیجیں گے تو ان چوروں کو اپنی جو ضروریات ہیں پوری کرنے کے لیے یہ 33 ملین چاہیے، اس عوام کو نہیں چاہیے. خدا کی قسم میں اور آپ گزارا کر سکتے ہیں، یہ ان حکمرانوں کو ان کو اپنی یاشیوں کے لیے چاہیے، اور مجھے اور آپ کو اب اسٹینڈ لینا چاہیے کہ ہم لعنت دیکھیں امریکہ پہ، ہم لعنت دیکھیں اس کی ایڈ پہ. ٹھیک ہے صاحب، بات یہ ہے کہ یقیناً یہی بات کہی جا رہی ہے کہ حکمران اگر اس طبقے سے، اس کلاس سے ہوں گے جس کو ایلیٹ کہتے ہیں ہم، تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ ان کے اخراجات جو کہ مغرب میں ہی ان کے سارے وسائل جو ہیں ڈمپ ہیں، چین وین میں تو نہیں ہیں، وہ کدھر دیکھیں گے، کیسے فیصلے کریں گے؟ فیصلے وہی کریں گے جس کا انہیں اشارہ ملے گا. دیتے ہیں اجازت آپ سے جی، اللہ حافظ.